وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم۔ اب یہاں سے آیت نمبر 11 سے وہ آیات شروع ہو رہی ہیں جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر الزام لگا۔ تو اس کے بعد جب ان کی برات نازل ہوئی تو فوری طور پر جو آیات نازل ہوئیں وہ آیت نمبر 11 سے 20 تک تھیں، اور پھر اس کے بعد یکے بعد دیگرے مزید 6 آیات بھی نازل ہوئیں۔ تو جو پہلے دن نازل ہوئی تھیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات کے سلسلے میں، وہ 11 سے 20 تک 10 آیات تھیں، لیکن باقی 6 آیات بھی اسی سلسلے کی آیات جو اس کے بعد کچھ گفتگو ہوئی، اور اس کے نتیجے میں اللہ کریم نے وہ بھی ساتھ ہی نازل کی۔ تو گویا یہ ٹوٹل 16 آیات کا نزول ہوا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر الزام لگنے کے نتیجے میں۔ اب یہ ایک کہانی ہے، اور اس کہانی کو ہم یہاں پہ آیت نمبر 11 سے لے کر آیت نمبر 26 تک پڑھیں گے قرآن میں، لیکن اس کو میں یہ پہلی آیت کا ترجمہ کر دیتا ہوں، پھر اس کے بعد ایک خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جو خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بیان کی، اور وہ بخاری شریف کے اندر موجود۔ انہوں نے پوری کہانی اپنی بیان کی ہے، بخاری شریف کی حدیث کتاب التفسیر کے اندر ہی ہے، 4750 غالباً اس کا نمبر ہے، بہت لمبی حدیث، یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے شروع سے لے کر آخر تک جو ہوا وہ سب کچھ بیان کیا۔ ان الذین جاؤوا، بے شک وہ لوگ جو آئے، بالافک، جھوٹ کے ساتھ۔ اب یہ افک جو ہے نا، اس کا لفظی معنی ہوتا ہے الٹا دینا یا الٹا کر دینا، کسی چیز کو الٹا کر دینا۔ تو افک ایسے بہتان کو کہتے ہیں، ایسے الزام کو کہتے ہیں جو بالکل ہی خلاف حقیقت ہو، جہاں حقیقت بالکل الٹی کر کے اور اس کے خلاف بات کی جائے تو اس کو افک کہا۔ اب قرآن نے اس کو افک کہا ہے، تو افک کا لفظ یہ بتاتا ہے کہ اللہ کریم نے اس کو حد درجہ خلاف حقیقت قرار دیا ہے کہ یہ بات ہی ان الذین جاؤوا بالافک، جو لوگ اس بہتان کے ساتھ، اس جھوٹ کے ساتھ آئے، یعنی اس کو لے کے آئے ہیں، عصبۃ منکم، یہ تم میں سے ایک گروہ ہے۔ عصبہ لفظی معنی تو عصبہ کا ہوتا ہے یہ ایک دوسرے کو مضبوط کرنے والے لوگ۔ تو عام طور پہ جو فکری طور پر ایک جیسا ذہن رکھنے والے لوگ ہوں ان کو عصبہ کہتے ہیں، ایک جیسا ذہن رکھنے والے لوگ مل جائیں تو ان کو عصبہ کہتے ہیں، اور کیونکہ ان کی فکری ہم آہنگی ایک دوسرے کو مضبوط کر رہی ہوتی ہے، یا پھر عملی طور پر بھی ایک دوسرے کو مضبوط کرنے والے، ان کو بھی عصبہ کہا جا سکتا ہے۔ جیسے سورہ یوسف کے اندر جو یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے، انہوں نے بھی یہی بات کی تھی، وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، ہم تو ایک گروہ ہیں۔ کیا مطلب؟ ہماری تو ہم آہنگی ہے، اور ہم ایک دوسرے کو ذہنی طور پر اور جسمانی طور پر ایک دوسرے کے دست و بازو ہیں۔ تو عصبۃ منکم، یہ ایک گروہ تھا تم میں سے، یہ ایک گروہ ہے تم میں سے جس نے یہ جھوٹ اور بہتان گھڑا ہے، یہ بہتان کے ساتھ آئے ہیں۔ لا تحسبوہ شرا لکم بل ہوا خیر لکم، یہ اس کو برا نہ سمجھو اپنے بارے میں۔ اللہ اکبر، اندازہ کیجئے، بہتان آیا ہے، ایک گروہ نے بہتان لگایا ہے، اور بہتان بھی لگایا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر، لا تحسبوہ شرا لکم، اس کو برا نہ سمجھو، برا گمان نہ کرو یہ کہ بس بہت برا ہوا۔ اصل میں ہوتا تو یہی ہے نا، ہمارے ساتھ کوئی ہو جائے مسئلہ، ہم کہتے وہ بہت برا ہوا۔ فرمایا اس کو برا نہ سمجھو، بل ہوا خیر لکم، اس میں بہت بڑی بھلائیاں ہیں تمہارے لیے، یہ تمہارے لیے اچھا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ، جتنے لوگ اس میں انوالو تھے، پورا گروہ، اس میں سے ہر شخص جو ہے وہ اپنے حصے کا گناہ کمایا ہے۔ اس نے جتنے لوگ اس میں شامل ہیں، ہر ایک نے گواہ اپنا گناہ، لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ، ان میں سے ہر ایک آدمی نے مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ، جو اس نے کمایا ہے
گناہ اس میں سے وہ اس کا حصہ اس کو ملے گا. والذی تولا کبرہ، اور جس نے بڑا گناہ کمایا ہے، جو بڑا گناہگار ہے. والذی تولا کبرہ، جس نے اس کا بڑا بوجھ اٹھایا ہے. منہم، ان میں سے، لہو عذاب عظیم، اس کے لیے تو بہت بڑا عذاب ہے. لہذا یہ جو اللہ کریم نے فرمایا نا لا تحسبوہ شر لکم، اس کو برا نہ سمجھو، اس میں بہت ساری بلائیاں ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں بہت سارے خیر کے پہلو تھے. قبل اس کے کہ ہم اس کا خلاصہ، میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو خلاصہ اس کا بیان کیا ہے میں وہ آپ کے سامنے رکھوں. یہ خیر کے پہلو کتنے ہیں، آپ اس کی طرف ایک اشارہ کہ کئی پہلو اس میں خیر کے تھے. مثال کے طور پر سب سے پہلا پہلو یہ تھا کہ یہ جو کرب اور یہ جو صدمہ مسلمانوں کو اور خاص طور پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جھیلنا پڑا، یہ جو صدمہ تھا، اور 1 مہینے سے زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان رہے. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ ان کے اوپر الزام، وہ بیمار ہو گئی تھیں اور گھر میں پڑی رہی ہیں اور ان کو کسی نے بتایا ہی نہیں. بہت لیٹ جا کے پتہ چلا کہ ان کے اوپر الزام لگا ہوا ہے. تو جب ان کو پتہ چلا کئی دن فرماتی میں روتی رہی، دن رات روتی رہی. اللہ، اتنا بڑا صدمہ. تو اس صدمے میں مسلمان کو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کانٹا چبھے نا تو اس کا بھی اجر ملتا ہے، حتیٰ کہ کوئی چیز گم ہو جائے مسلمان کی اور ذرا سا اس کو صدمہ پہنچے، یعنی کوئی چیز اس پاکٹ میں ڈالی ہوئی ہے اور وہ ادھر دیکھتا ہے نہیں ملی اور ادھر دیکھتا ہے وہ نیچے کہیں ہے، تو تھوڑی دیر کے لیے جو پریشانی اور صدمہ آتا ہے وہ بھی ضائع نہیں جاتا، اس کا بھی اللہ تعالیٰ اجر دیتا ہے. اللہ اکبر. تو کیا خیال ہے اس 1 مہینہ بھر سے زیادہ اتنا بڑا صدمہ جو مسلمانوں نے برداشت کیا، اور پھر سارے اہل ایمان کو یہ صدمہ ہوا، سب نے برداشت کیا، تو کیا خیال ہے ان کے اجر کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا ہو. تو سب سے پہلی بات تو ہے وہ اجر، یہ جو مسلمانوں کو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا، کیونکہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ جو صبر کرنے والے ہیں ان کو جو اجر دیتا ہے اس کا حساب کتاب ہی کوئی نہیں، بغیر حساب اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. دوسرا جو خیر کا پہلو ہے وہ یہ کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دیگر جو ازواج مطہرات ہیں ان کی طرح ایک زوجہ محترمہ ہیں اور دیگر امہات المومنین کی طرح ایک ام المومنین ہے، لیکن اللہ کریم نے 16 آیات نازل فرما کے قیامت تک کے لیے ان کا تذکرہ امر کر دیا، ان کی برات نازل فرما. اب قیامت تک یہ آیات جو ہیں لوگ پڑھتے رہیں گے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ چلتا رہے گا. گویا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو برات اور عظمت ہے اور جو ان کی شان ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل کر دیا آسمان سے، سبحان اللہ. اور یہ واقعہ افک کے نتیجے میں نازل ہوئی نا. اگر یہ واقعہ افک نہ ہوتا تو ظاہر ہے کہ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں یہ آیات نازل نہ ہوتی. تو یہ بھی ایک خیر کا پہلو ہے. پھر اس کے علاوہ اہل ایمان کے لیے بہت سارے اس میں اسباق ہیں جو آگے ذکر ہوں گے. اسی طرح جو مخلص مسلمان ہیں وہ جو اس میں شامل تھے، اس میں مسلمان بھی شامل تھے، صرف منافق نہیں تھے. یعنی والذی تولا کبرہ جو ہے منہم، ان میں سے جو بڑا گناہ جس نے اٹھایا وہ تو عبداللہ بن ابی تھا، رئیس المنافقین، اس نے یہ کام شروع کیا تھا. تو لیکن اس کے ساتھ بہت سارے مسلمان بھی لگ گئے تھے، خاص طور پر 3 جن کا تذکرہ احادیث کے اندر بہت وضاحت سے آتا ہے. اس میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاعر رسول، اللہ، وہ بھی اس پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے تھے. مصطح بن اثاثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتے میں خالہ زاد تھے، وہ بھی اس کا شکار ہو گئے. اور ایک حمنہ بنت جحش اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھیں، وہ بھی اس پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے. اور وہ جو بہت جن لوگوں نے پروپیگنڈا کیا اور اس میں جو پیش تھے ان میں یہ تینوں بھی تھے.
اب ان تینوں کے اوپر بعد میں حد لگی، یہ جو حد قذف ہے یہ ان کے اوپر حد لگی، تینوں کے اوپر، خاتون کے اوپر بھی اور دونوں مردوں کے اوپر بھی حد لگی، ان کو کوڑے لگے۔ تو حد لگنے کے بعد یہ لوگ تو توبہ تائب ہو گئے، پاک ہو گئے، گویا مخلص مسلمانوں کے لیے اللہ نے پاکیزگی کا انتظام کر دیا، اور جو منافق تھے ان کا نفاق اور واضح ہو گیا، جو پہلے ہی منافق تھے ان کا نفاق اور واضح ہو گیا۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا جو ہے وہ یہ بھی ایک خیر کا پہلو نکلا۔ پھر یہ جو صحابہ کرام کے بارے میں ایک بہت بڑا خیر کا پہلو یہ بھی ہوا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ سارے کے سارے بدگمانی سے پاک ہیں۔ اندازہ کیجئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف لوگوں سے پوچھا، اس دوران جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے تو آپ نے مختلف لوگوں سے، خاص طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے سے پوچھا، آپ نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا، پھر آپ نے اوس اور خزرج کے ایک میٹنگ میں جہاں پہ بعد میں جھگڑا بھی ہو گیا تھا آپ نے وہاں بھی بات کی، حضرت سعد بن معاذ، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی سب کے ساتھ بات ہوئی۔ تو آپ اندازہ کیجئے یہ دو تین جو مسلمان تھے جو پروپیگنڈے کا شکار ہوئے، اس کے علاوہ سارے ہی مسلمان جو تھے انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کسی بدگمانی کا اظہار نہیں کیا، اور یہ بات ثابت ہو گئی کہ محض بدگمانی کی بنیاد پر صحابہ نے کبھی کسی کے اوپر الزام نہیں لگایا، اور حتیٰ کہ جو ازواج مطہرات ہیں جو سوکنے ہیں ایک دوسرے کی، وہ تو ایسا موقع تلاش کرتی ہیں نا۔ اب حضرت زینب بنت جحش حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سب سے زیادہ جو میرے مقابلے میں رہتی تھیں وہ زینب بنت جحش تھیں، باقی امہات المومنین کے مقابلے میں سب سے زیادہ میرا مقابلہ جو ہوتا تھا زینب بنت جحش کے ساتھ ہوتا، اور سوکنوں میں جو بہت زیادہ مقابلے میں ہوں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت جحش سے بھی پوچھا اور انہوں نے کہا کہ میں نے کبھی عائشہ میں بھلائی کے علاوہ کوئی چیز نہیں دیکھی۔ اب اندازہ تو کیجئے کہ کبھی یہ ایسا موقع آئے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ ایسا موقع کبھی نہ آئے، لیکن جب یہ ایسا موقع آتا ہے تو ساری دنیا جو ہے ہوا کے رخ پہ چلی جاتی، لیکن اس ہوا کے رخ کے باوجود صحابہ کرام نے اور امہات المومنین، اندازہ کیجئے حضرت زینب کی بہن جو ہے وہ پروپیگنڈے کا شکار ہے، اس نے کہا، لیکن خود زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سے پوچھا، انہوں نے کہا میں نے کبھی عائشہ میں خیر کے علاوہ کوئی اور پہلو نہیں دیکھا۔ اور پھر آخری جو بات ہے وہ یہ کہ قذف اور زنا کی مستقل حدود کا جو نزول ہوا یہ بھی اس واقعے کے بعد ہوا، اور یہ مستقل جو حد قذف ہے اور حد زنا، اس کے ذریعے سے معاشرے کی مستقل پاکیزگی کا انتظام ہو گیا کہ اب آئندہ کوئی الزام نہیں لگائے گا اور آئندہ کوئی زبان نہیں کھولے گا کسی کے اوپر، اور اگر معاشرے کے اوپر کسی بھی معاشرے میں جہاں حدود کا نفاذ ہو تو اللہ کریم نے اس معاشرے کی مستقل پاکیزگی کا انتظام کر دیا۔ جہاں حد زنا اور حد قذف نافذ ہو، آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہاں پہ اس طرح کا واقعہ دوبارہ ہو جائے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو یوں اللہ کریم نے اس واقعے کے بعد اس کے نتیجے میں مستقل پاکیزگی کا اور معاشرے کی طہارت اور تطہیر کا اہتمام فرما دیا۔ یہ وہ خیر کے پہلو ہیں جو ہماری سمجھ میں آتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ کتنے یہ اللہ جانتا ہے۔ اللہ اکبر، لا تحسبوہ شر لکم، اس کو محض برا نہ سمجھو، بل ہوا خیر لکم، اس میں بہت سارے بھلائی کے پہلو تمہارے لیے موجود ہیں۔ لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم، ایک تو ہر شخص نے جو اپنا اپنے حصے کا گناہ کمایا اس کا بدلہ بھی لے لیا۔ والذی تولی کبرہ منہم، ان میں سے جو سب سے بڑا جھوٹا تھا، جو سب سے بڑا گناہ لے کے آیا اور جو سب سے سرخیل تھا ان کا، لہو عذاب عظیم، اس کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اور اس سے مراد کون ہے؟ بعض لوگوں نے اس میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملوث کرنے کی کوشش کی ہے، حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے، اور اس سے مراد عبداللہ بن ابی ہی ہے۔ اسی نے الزام لگایا تھا، اسی نے شروع کیا تھا، اس نے سارا معاملہ کیا تھا۔ خلاصہ اس سارے معاملے کا یہ ہے کہ غزوہ بنی مستلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ ہوتا تھا کہ آپ جب بھی کوئی سفر درپیش ہوتا، آپ اپنی ازواج مطہرات میں ایک قرعہ ڈالتے، جس کا نام نکل آتا اس کو ساتھ سفر پہ لے جاتے۔ غزوہ بنو مستلق میں قرعہ ڈالا گیا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی میرا نام نکلا اور میں ساتھ چلی گئی۔ جب واپس آ رہے تھے تو
چونکہ اس وقت حجاب کا حکم نازل ہو چکا تھا تو فرماتی ہیں کہ بس میں ہودج میں، ہودہ جو اوپر رکھا جاتا ہے اس کے اونٹ کے اوپر، میں اس میں سوار ہو جاتی تھی، اس میں بیٹھ جاتی تھی، اور مجھے وہ جو صحابہ کرام ہیں وہ اٹھا کے اس ہودے کے اس کے اوپر رکھ دیتے تھے۔ تو بس اسی طرح سے ہمارا سفر جاری رہا۔ تو واپسی پہ بالکل مدینہ کے قریب آ گئے تو آخری رات جہاں قیام کیا تو وہاں قیام کے دوران مجھے معلوم ہوا کہ بس اب ہمارا کوچ ہے تھوڑی دیر بعد۔ تو کوچ سے پہلے میں رفع حاجت کے لیے ایک طرف چلی گئی تو وہاں میرا ہار گم ہو گیا۔ جب میں وہاں سے واپس آئی تو مجھے پتہ چلا میرا ہار گم ہو گیا، پھر میں ہار کو ڈھونڈنے چلی گئی۔ جب ہار کو ڈھونڈ کے واپس آئی تو واپس آنے تک قافلہ جا چکا تھا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اصل میں انہوں نے یہ سمجھا کہ وہ میں اس کے اندر موجود ہوں، اور انہوں نے اس کے عہدے کو اٹھایا اور اس کے اوپر رکھ دیا۔ اور فرماتی ہیں کہ اس دور میں خواتین ویسے بھی ہلکی پھلکی ہوتی تھی، کم کھاتی تھی، کھانے کو ملتا ہی کوئی نہیں تھا، اور کم کھاتی تھیں اور ہلکی پھلکی ہوتی تھی، اور خاص طور پر فرماتی ہیں میں تو خود کم سن لڑکی تھی اور میرا تو وزن ویسے بھی بہت کم تھا۔ بہرحال ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ اس میں ہے کہ نہیں۔ 4 لوگ کسی ڈولی کو، کسی عہدے کو اٹھانے والے ہوں تو ظاہر ان کو کیسے پتہ چلے گا اگر اندر کوئی ہے کہ نہیں ہے، اگر کسی کا وزن بہت ہی کم ہے۔ بہرحال وہ فرماتی ہے کہ ان لوگوں نے عہدہ اوپر اٹھایا رکھا اور وہ ان کو پر نہیں پتہ چلا، اور انہوں نے سمجھا کہ میں اندر بیٹھی ہوں۔ وہ فرماتی ہے کہ میں جب واپس آئی ہوں تو میں آ کے دیکھا تو وہ کوچ کر چکے تھے، تو مجھے خیال ہوا کہ جب ان کو پتہ چلے گا کہ میں نہیں ہوں تو مجھے ڈھونڈنے کے لیے یہیں آئیں گے، لہٰذا وہ فرماتی ہے میں وہیں بیٹھ گئی۔ تو وہیں بیٹھ گئی، انتظار کرنے لگی کہ جب ان کو پتہ چلے گا کہ میں نہیں ہوں تو وہ واپس یہیں مجھے ڈھونڈنے کے لیے آئیں گے۔ تو انتظار کرتے کرتے فرماتی ہیں میری آنکھ لگ گئی اور میں سو گئی۔ تو کہتی میری آنکھ کھلی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون کی آواز، کسی نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا تو میری آنکھ کھلی۔ تو آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ صفوان بن معطل السلمی الذکوانی وہ سامنے کھڑے تھے، اور وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ رہے تھے، اور وہ فرماتی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ انہوں نے مجھے حجاب کا حکم نازل ہونے سے پہلے دیکھا ہوا تھا، تو انہوں نے مجھے پہچان لیا۔ اب انہوں نے صفوان جو ہیں یہ ان کی ڈیوٹی تھی کہ جیسے ایک پیش رو ہوتا ہے قافلے کا کہ وہ آگے انتظام کرنے کے لیے جاتا ہے، اسی طرح ایک پیچھے آنے والا قافلے کو ہوتا ہے جو قافلے کی گری پڑی چیزوں کا انتظام کرتے ہوئے، حفاظت کرتے ہوئے آتا ہے۔ تو بہرحال وہ کہتے ہیں کہ بس میں نے اتنی بات ان سے سنی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کے علاوہ صفوان نے کوئی بات نہیں کی۔ وہ کہتی ہیں میں نے جو ہی میری آنکھ کھلی تو میں نے اپنا چادر وغیرہ لپیٹ لی، میں نے پردہ کر لیا، اس نے اپنا اونٹ جو تھا وہ بٹھایا اور اس کے جو اگلے پاؤں تھے وہ گھٹنے کے اوپر پاؤں رکھ لیا اس کے سواری کے، تاکہ میں آرام سے سوار ہو جاؤں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے انہوں نے کچھ نہیں کہا، بس اونٹ میرے سامنے بٹھایا، میں خود ہی اس کے اوپر سوار ہو گئی، اور اس کے بعد انہوں نے مہار پکڑی اور مدینے کی طرف چل دیے۔ فرماتی ہیں کہ نہ میں نے ان سے کوئی بات کی نہ انہوں نے مجھ سے کوئی بات کی، بس وہ انا للہ و انا الیہ راجعون میں نے سنا تھا، اور اس کے علاوہ ہماری آپس میں کوئی بات نہیں ہوئی۔ بہرحال جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جو قافلہ تھا وہ دھوپ کی شدت کی وجہ سے راستے میں رکا، کسی جگہ درختوں کے نیچے سائے میں رکا ہوا تھا، تو وہاں پہنچے۔ بس وہ وہاں پہنچے تو چونکہ غزوہ بنو مصطلق میں عبداللہ بن ابی بھی ساتھ تھا اور اس کے ساتھی بھی، لہذا وہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم وہاں پہنچے تو غالباً اسی وقت اس نے گفتگو شروع کر دی اس طرح کی، لیکن وہ کہتی ہیں مجھے نہیں پتہ۔ میں گھر آئی تو میں بیمار ہو گئی اور کافی عرصہ بیمار رہی، کوئی مہینہ بھر میں بیمار رہی۔ تو اس دوران لوگوں سے میرا رابطہ بھی نہ رہا، باہر اندر آنا جانا بھی نہیں تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لطف و کرم میں میں فرق محسوس کرتی تھی۔ آپ اس سے پہلے جتنا لطف و کرم کا مظاہرہ فرماتے تھے، ان دنوں میں محسوس کرتی تھی کہ آپ خاص طور پہ بیماری کے دنوں میں تو بہت ہی خیال رکھتے تھے،
تو ان دنوں میں بیمار بھی تھی اور بہت میں کمزور ہو گئی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے میرے اوپر مہربانی نہیں فرمائی جس طرح آپ ہمیشہ فرماتے تھے۔ اس سے وہ فرماتی ہیں مجھے شک پڑتا تھا، پتہ نہیں کیا معاملہ ہے، آپ تشریف لاتے تھے اور آ کے مجھ سے پوچھتے تھے کیسی ہو، بس میں اتنی بات پوچھتے تھے کیا حال ہے، یہ پوچھ کے آپ تشریف لے جاتے تھے۔ کہتے اس سے مجھے شک ہوتا تھا، مسئلہ ہے کوئی، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، لیکن مجھے پتہ نہیں تھا۔ بہرحال اس کے بعد فرماتی ہیں کہ میں ایک دن جب کچھ صحت بہتر ہوئی تو ایک دن باہر رفع حاجت کے لیے، اور اس دور میں فرماتی ہیں کہ زیادہ ہم نے اپنے گھروں کے قریب نہیں بناتے تھے یہ جو غسل خانے اور ٹوائلٹس وغیرہ، اس لیے کہ بدبو آتی تھی تو ہم دور جایا کرتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ مستح کی جو ماں ہے، مستح بن اساسہ کی عاتقہ، وہ میرے ساتھ تھی، اور بھی خواتین تھیں۔ تو واپسی پہ ہم جب آ رہی تھی تو عاتقہ کا پاؤں پھسلا، اور اس نے جب اس کا پاؤں پھسلا اور وہ گرنے لگی تو اس نے برا بھلا کہا مستح کو۔ تو یوں جیسے آدمی گر رہا ہوتا ہے تو کسی کے ساتھ، تو اس نے ایسے ہی گرتے ہوئے جو ہے نا اس کے بارے میں کوئی بری بات کی۔ تو فرماتی ہیں کہ میں نے اس کو کہا کہ کیوں مستح کے بارے میں ایسی، تمہارا بیٹا ہے اس کے بارے میں ایسی کی بات کیوں کر رہی ہو؟ تو وہ آگے سے کہنے لگی تمہیں نہیں پتا کہ وہ کیا بکواس کرتا پھر رہا ہے آج کل؟ تو میں نے کہا مجھے تو نہیں پتا۔ تو پھر اس کے بعد اس نے ساری کہانی سنا دی کہ یہاں تو معاملہ بڑا خطرناک، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، لوگ جو ہے عجیب و غریب باتیں کرتے پھر رہے۔ بس وہ پھر فرماتی ہیں کہ اس دن پھر مجھے تو عجیب سمجھ ہی نہ آئے کہ میں کیا کروں۔ میں پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کے اپنے گھر چلی گئی، اور یعنی والد صاحب کے گھر چلی گئی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ وہاں جا کے میں نے اپنے اماں ابا سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، آپ کو لوگوں کو پتہ ہے، مجھے کیوں نہیں بتایا؟ تو کہتی ہیں کہ پھر 3 دن رات یا کتنا میں روتی ہی رہی، مجھے سمجھ نہیں آئی میں کیا۔ اس دوران پھر فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لے آئے، اور انہوں نے میرے سے پوچھا کہ عائشہ اگر کوئی تم سے غلطی ہوئی ہے تو اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے، تو بھی مجھے بتا دو، اور اگر غلطی نہیں ہوئی تو پھر بھی مجھے بتا دو کیا معاملہ ہے۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے کہا کہ اگر میں کہوں کہ مجھ سے غلطی نہیں ہوئی تو میں واقعتاً اللہ جانتا ہے کہ مجھ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، میں بری ہوں ہر قسم کے الزام سے۔ میں اگر کہہ بھی دوں تو لوگوں نے ماننا کیسے ہے؟ کسی نے ماننا ہی نہیں، حالانکہ میں ہر قسم کے الزام سے بری، اللہ جانتا۔ اور اگر میں اس الزام کو قبول کر لوں تو تم سب مان جاؤ گے، حالانکہ میں اس الزام سے بری ہوں، میرے اندر کوئی غلطی نہیں، لہذا میں کیا کروں؟ میں یہ کروں تو بھی غلط ہے، یہ کہوں تو بھی غلط ہے، میں کچھ بھی نہیں کہتی۔ فرماتی میں نے یہ کہا کہ میں وہی کہتی ہوں جو یوسف علیہ السلام کے باپ نے کہا تھا۔ کہتے ہیں مجھے یاد بھی نہیں رہا کہ ان کا نام کیا تھا، یعقوب علیہ السلام نہیں کہا، میں نے کہا جو ان کے باپ نے کہا تھا کہ میں وہی کہتی ہیں واللہ المستعان، کہ اللہ جو ہے فصبر جمیل واللہ المستعان۔ میں نے کہا کہ میں بس یہی کہتی ہوں کہ میں تو صبر ہی کرتی ہوں اور اللہ میری مدد کرے گا، لوگ جو باتیں کر رہے ہیں میں اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہتی۔ بس وہ کہتی ہیں کہ اس کے بعد پھر میرا رونا ختم ہو گیا، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ بات کر لی نا تو اس کے بعد میرا رونا ختم، ایسے لگتا تھا جیسے ایک دم آنسو خشک ہو گئے۔ اس سے پہلے میں رو کے ہلکان ہوئی تھی، اب اس کے بعد فرماتی ہیں کہ مجھے یوں لگتا تھا کہ اللہ تعالیٰ میری کو برات نازل کرے گا، نبی پاک صلی اللہ، لیکن مجھے یہ نہیں تھا کبھی خیال آیا کہ قرآن نازل ہوگا۔ مجھے یہ ہوتا تھا کہ کبھی میں سوچتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں بتا دیں گے، یا کوئی ایسی چیز کوئی اشارہ فرما دیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل جائے گا، انشاءاللہ میری برات اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نہ کسی طریقے سے بتا دیں، یہ میں امید رکھتی تھی، لیکن یہ کہ قرآن نازل ہوگا یہ کبھی نہیں۔ تو پھر وہ کہتی ہیں کہ ایک دن میں لیٹی ہوئی تھی کہ میرے اماں ابا بھی میرے پاس آئے، اور وہ بھی تشریف فرما تھے میرے پاس، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے۔ اس دوران وہ کہتے ہیں کہ ایک دم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہ کیفیت طاری ہوئی جو وحی کی کیفیت ہوتی ہے، اور شدید سردی میں آپ کو پسینہ آنے لگا، تو مجھے سمجھ آئی کہ وحی آ رہی ہے۔ تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے، اور ہنس کے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تمہیں مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے تیری برات نازل فرما دی۔ اس کے بعد یہ آیات نازل ہوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات جو ہیں وہ پڑھ کے سنائیں، اور یہ اس وقت یہ پہلے حصے میں 10 آیات تھیں، اور باقی 6 آیات بھی اسی موقع پر بعد میں نازل ہوئیں۔
ان الذین جاؤ بالافک، جو لوگ یہ جھوٹ اور بہتان لے کے آئے تھے، عصبۃ منکم، یہ تم میں سے ایک گروہ تھا، لا تحسبوہ شرا لکم، اس کو برا نہ سمجھو، بل ہوا خیر لکم، یہ تمہارے لیے اس میں خیر بھی ہے، یہ تمہارے لیے اچھا ہے، لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم، ہر آدمی کو جو اس میں سے جو اس نے گناہ کمایا اپنے حصے کا وہ اس کے ذمے ہے، والذی تولی کبرہ منہم، اور ان میں سے جس نے بڑا گناہ کمایا، لہو عذاب عظیم، اس کے لیے دردناک بڑا عذاب ہے، لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، اللہ، ایسا کیوں نہیں ہوا؟ اب دیکھیں یہ قرآن کی ڈانٹ، لولا اذ سمعتموہ، کیوں نہیں ایسا ہوا جب تم نے سنا اس کو، ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، تو اہل ایمان مردوں نے اور اہل ایمان عورتوں نے اپنے بارے میں اچھا گمان کیوں نہیں کیا؟ اچھا گمان کیوں نہیں کیا؟ اچھا بانفسہم کا مطلب اپنے دل میں اچھا گمان کیوں نہیں کیا؟ اس کے تین معنی، ایک معنی تو یہ ہے ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے دلوں میں اچھا گمان کیوں نہیں کیا کہ نبی کی بیوی ایسی ہو سکتی ہے؟ والا یہ اچھا گمان کیوں نہیں رکھا؟ اور دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ اپنے بارے میں اچھا گمان کیوں نہیں رکھا کہ ہم اہل ایمان سارے اس طرح کے نہیں ہو سکتے، اس طرح کا گمان کیوں نہیں رکھا؟ اس میں صفوان بن معطل وہ بھی اہل ایمان میں سے تھا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اہل ایمان میں سے تھیں، اور جو مسلمان جتنے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑے ہوئے تھے سارے اہل ایمان میں سے تھے، انہوں نے اپنے بارے میں اچھا گمان کیوں نہیں رکھا کہ ہم ایسے لوگوں کے ساتھ کیسے ہو سکتے ہیں کہ جن کے اندر کوئی بدکاری کے اس طرح کے معاملات ہوں؟ اور تیسرا معنی اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے انفسہم، جیسے سورہ بقرہ میں آتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل نہ کرو، اس کا مطلب ایک دوسرے کو قتل نہ کرو، تو یہاں یہ اس کا معنی یہ ہے کہ تم نے ایک دوسرے کے بارے میں اچھا گمان کیوں نہیں رکھا؟ بہرحال وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ، کیوں نہیں کہہ اٹھے کہ یہ تو واضح طور پر جھوٹ ہے، یعنی کہنا یہ چاہیے تھا۔ اب یہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ایک ظاہر ہوتا ہے ہر چیز کا، اور ہم سب جو بھی انسان ہے اور خاص طور پر اہل ایمان ظاہر کے پابند ہوتے ہیں، یہ رکھنا کہ فلاں کے دل میں یہ ہے، اس کے دل میں فلاں بات ہو سکتی ہے، یہ گناہ ہے، کسی کے بارے میں یہ سوچنا بدگمانی گناہ ہے، لہٰذا ہم ظاہر کے پابند ہیں، اور ظاہری طور پر جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار تھا، اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم کا معاملہ تھا، اور جو پورا جو یہ سیناریو تھا، اس میں یہ کہنا چاہیے تھا ھذا افک مبین، یہ صریح جھوٹ ہے۔ وہ بات آتی یا نہ آتی یہ تو اس کے بعد کی بات ہے، جب معاملہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تھا، اطلاع آتے ہی پہلا تاثر یہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ جھوٹ ہے۔ اس سے پتہ کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ اس کے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اہل اللہ، وہ اللہ والے جو دنیا میں دین کی علامت ہوتے ہیں، ان کے بارے میں کوئی بری خبر سن بھی لو تو کہہ دو کہ جھوٹ ہے، تاکہ وہ معاملہ کسی ایک کا نہیں ہوتا، وہ پورا اہل اللہ کا معاملہ ہوتا ہے، وہ اہل دین کا معاملہ ہوتا ہے۔ ایک شخص کے اوپر کوئی الزام لگتا ہے تو وہ اس کی وجہ سے سارے دین والے بدنام ہوتے ہیں۔ اگر تو کوئی ایسا بے حیا ہو کہ جو 4 گواہوں کے سامنے بھی بدکاری کا ارتکاب کرے تو پھر تو منہ کھول لو، وگرنہ اگر کوئی اس طرح کی خبر ہو، نہ تو وہاں کوئی گواہ تھا، نہ وہاں کوئی بات تھی، محض ایک الزام تھا، اور اس کے اوپر تم سب نے کان دھر دیے، اور چاہیے یہ تھا کہ سارے مومن کہہ اٹھتے ھذا افک مبین، یہ صریح جھوٹ ہے۔ کیوں نہیں کہا لولا جاؤ علیہ باربعۃ شہداء، 4 گواہ کیوں نہیں لے کے آئے؟ اگر کوئی گناہ تھا، اگر کوئی برائی تھی، اگر کوئی بدگمانی کسی نے کی ہے، اگر کوئی اس پروپیگنڈے کا حصہ بنا ہے تو 4 گواہ لے کے آتے نا، 4 گواہ کیوں نہیں لائے؟ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ، اور جب گواہ نہیں لائے تو پھر واضح ہو گیا فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، جب گواہ نہیں لائے تو واضح ہو گیا کہ یہ سارے کے سارے اللہ کے ہاں جھوٹے۔ اللہ اکبر۔ اب وہ بات آپ یاد کر لیجئے جو ابھی میں عرض کر رہا تھا آیت نمبر 4 کے ضمن میں، کہ جو الزام لگاتا ہے نا اور گواہ نہیں لاتا 4،
چاہے وہ حقیقت ہی بیان کر رہا ہو، جس کے پاس 4 گواہ نہیں ہیں وہ اللہ کے ہاں جھوٹا ہے۔ کیوں؟ اس کو زبان بند رکھنے کا حکم ہے، اس کو اجازت نہیں ہے زبان کھولنے کی، پھر بھی اگر وہ زبان کھولتا ہے تو وہ اللہ کے ہاں جھوٹا ہے۔ اور یہ تو لوگ تھے ہی جھوٹے کہ ان کے پاس تو گواہ تھا ہی نہیں، جو گواہ نہ لے کے آئے اس کو زبان بند رکھنی چاہیے، وگرنہ وہ اللہ کے ہاں جھوٹا ہے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اگر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت تمہارے اوپر نہ ہوتی دنیا میں اور آخرت میں، لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، تو یہ جو اتنا بڑا، یہ جو چھوٹا کام نہیں ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ پر تم نے الزام لگایا، یہ کوئی چھوٹی اور معمولی بات نہیں تھی۔ اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی تو تمہارے اوپر دنیا اور آخرت میں عذاب عظیم آ جاتا، دنیا میں بھی تمہارے اوپر عذاب آتا اور آخرت میں بھی تمہارے اوپر عذاب آتا۔ یہ تو اللہ کی رحمت ہوئی کہ تم کسی عذاب کے آسمان نہیں گرا، تمہارے اوپر زمین نہیں پھٹی، تمہارے اوپر عمومی عذاب نہیں آیا، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ وگرنہ جو حرکت تم نے کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ پر الزام لگایا ہے، گناہ اتنا بڑا ہے کہ اس کے اوپر عذاب آ سکتا تھا۔ تم تو مشغول ہو گئے تھے نا، فیما افضتم فیہ، جس بات میں تم لگے ہوئے تھے اس پر تو عذاب آ جانا تھا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اذ تلقونہ بِأَلْسِنَتِکم، جب تم لیتے تھے اس بات کو اپنی زبانوں پر، اللہ اکبر، وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ، اور تم اپنے منہ سے ایسا کچھ کہہ رہے تھے، مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْم، جس کا تمہارے پاس کوئی علم نہیں تھا۔ یعنی کسی کے پاس کوئی علم تھا؟ سارا کچھ جھوٹ پر مبنی تھا، کسی نے کچھ نہ دیکھا، نہ کچھ، نہ کوئی گواہ، نہ کوئی بات، سارا کا سارا جھوٹ۔ اللہ اکبر۔ اور قرآن کہتا ہے سورہ بنی اسرائیل میں، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم، کہ جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے اس کے بارے میں خواہ مخواہ کوئی بات نہ، اس پر نہ کھڑے ہو، کوئی بات ایسی نہ کرو اور اس پر سٹینڈ نہ لو جس کا تمہیں علم نہیں۔ اور پھر یہ جو کام ہوا کہ بس ایک نے بات کر دی، عبداللہ بن ابی نے شروع کر دی اور الزام لگا دیا، اور باقی لوگ اس کے پیچھے چل پڑے، چاہے وہ منافق تھے چاہے وہ مسلمان تھے، وہ سارے اس کے پیچھے چل پڑے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کفا بالمرء کذبا، کسی بندے کے لیے، کسی آدمی کے لیے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ جو اس نے سنا ہے وہ آگے پہنچانا شروع کر دے، ان یحدث، کہ یہ وہ باتیں کرنا شروع کر دے، وہ آگے پہنچانا شروع کر دے، بکل ما سمع، جو اس نے سنا ہے وہ آگے پہنچانا شروع کر دے۔ جس بندے کی عادت یہ ہو یا وہ کسی معاملے میں یہ کرے، وہ جھوٹ۔ اللہ اکبر۔ میرا دل نہیں کرتا لیکن یہ اپلائی ہوتا ہے اس پر۔ یہ جو ہم سوشل میڈیا کے اوپر لکھ دیتے ہیں نا، فارورڈڈ ایز ریسیوڈ، کہ میں ویسے ہی آگے بھیج رہا ہوں جیسے میں نے لیا، جھوٹ ہے، یہ سچ ہے، جیسے میرے پاس آیا میں نے آگے بھیج دیا، نہ میں نے تحقیق کی، نہ مجھے پتا چلا کہ صحیح ہے، نہ میں نے، کسی نے حدیث لکھا ہے تو میں نے حدیث کہہ کے آگے بھیج دی، حضرت علی کا قول لکھا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو میں نے آگے بھیج دی، کسی نے کوئی بات لکھی میں نے آگے بھیج دی۔ فارورڈڈ ایز ریسیوڈ میں سمجھتا ہوں کہ شاید میں نے اپنا ذمہ اوش پوش کر لیا جب میں نے کہہ دیا کہ بھئی پیچھے سے میں نے تو جہاں سے لیا تھا آگے بھیج دیا۔ یہی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے ان یحدث بکل ما سمع، جو سنا ہے وہ آگے کر دے بیان، یہ تو جھوٹا ہونے کے لیے کافی۔ آپ کے پاس کوئی خبر آئی ہے، کوئی اطلاع آئی ہے، پہلے اس کی تحقیق کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے، آپ پہلے تحقیق کریں۔ اللہ اکبر۔ تو بہرحال یہ جو سوشل میڈیا ہے اس نے تو ہمیں آج کل کہیں کا نہیں چھوڑا، نہ کوئی چیز ریسیو کرنے کے اعتبار سے، کتنی خبریں جھوٹی ہیں اور کتنی سچی ہیں پتہ ہی کوئی نہیں لگتا۔ یہ صحیح معنوں میں یہ جو فیس بک ہے نا، فیک بک ہے، اور ہر چیز اس کے اندر پتہ نہیں کیا کچھ بلا، اس کے پر سچی خبر کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہوتا کہ یہ سچی ہے یہ جھوٹی، لہذا اس کی خبر کو آگے پھیلانا
یہ بکل ما سمع والی بات ہے، یحدث بکل ما سمع، آدمی جھوٹا قرار پاتا ہے کہ جو سنے آگے پہنچا دے، اس سے بھی آپ کا ذمہ اوش پوش نہیں ہوتا کہ آپ نے لکھ دیا کہ فارورڈڈ ایز ریسیوڈ، فارورڈڈ ایز ریسیوڈ ہی تو ہے ان یحدث بکل ما سمع، جو سنے آگے پہنچا دے۔ نہیں، اگر آپ اس کی تحقیق نہیں کر سکتے تو کم از کم آگے تو نہ پہنچائیں۔ اگر آپ اس کے بارے میں کوئی اتھینٹسٹی نہیں ہے، پتہ نہیں کوئی کئی سال پہلے کی بات ہے جب یہ نیا نیا فیس بک آیا تھا یا میں نے نیا نیا اس کو استعمال کرنا شروع کیا تھا، تو اسی طرح کوئی فارورڈڈ ایز ریسیوڈ میں نے بھی کر دیا، اچھا میں نے ریموو کر دیا وہاں سے، لیکن وہ اس کے بعد میں نے کئی جگہ پہ دیکھا میرے حوالے سے بات ہو رہی تھی، عماد یہ کہتا ہے انا للہ و انا الیہ، حالانکہ میں نے یہ نہیں کہا، میں نے تو اپنی طرف سے کہا تھا فارورڈڈ ایز ریسیوڈ، جیسے میں نے لیا میں نے آگے بھیج دیا، لیکن وہ حوالہ میرا نام لکھ کے آگے کئی جگہ میں نے حوالہ دیکھا یا عماد یہ کہتا ہے، کئی لوگوں نے میرے سے پوچھا کہ تم یہ کہتے ہو، اور میں نے کہا بابا میں نہیں کہتا، آپ کی بڑی مہربانی، مجھے معاف رکھیں۔ تو یہ بکل یحدث بکل ما سمع کا یہ نقصان ہے، جب آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کی خلاف ورزی کریں گے تو اس کا پھر نقصان تو ہوگا۔ لہذا فرمایا کہ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُم مَا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ، اور جو کچھ تمہیں پتہ ہی نہیں تھا وہ اپنے منہ سے کہہ رہے تھے، وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، تم اس کو معمولی سمجھ رہے تھے، جب گل لی ہے نا ادھر کی تھی ادھر کر لی، انا للہ و انا الیہ، فرمایا اس کو تم معمولی سمجھ رہے تھے، وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، اللہ کے ہاں یہ بہت بڑا گناہ تھا، اللہ اتنا بڑا گناہ کہ اس پر تو تمہارے اوپر عذاب نازل ہو سکتا تھا، اور تم نے اس کو معمولی سمجھا اور اس کو اپنی زبانوں پر لائے، یہی بہت بڑا گناہ ہے۔ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَا، کیوں نہ ایسا ہوا، وَلَوْلَا ایسا کیوں نہیں ہوا، یہ بھی ڈانٹ ہے اللہ کی طرف سے، ایسا کیوں نہ ہوا، اِذْ سَمِعْتُمُوهُ جب تم نے وہ سنا تھا، قُلْتُم تو تم نے یہ کہا ہو، ایسا کیوں نہ ہوا کہ تم یہ کہتے، ما یکون لنا ان نتکلم بہذا، کہ ہمارے لائق شان نہیں ہے، ہمارے لیے یہ لائق نہیں ہے کہ ہم یہ بات اس کے بارے میں کریں، اس کے بارے میں ہم کوئی بات ہی کریں، یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ آپ کو تو یہ کہنا چاہیے تھا، وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم، ایسا کیوں نہ ہوا کہ تم نے یہ کہا ہوتا جب تم نے سنا تھا، ما یکون لنا ان نتکلم، کہ ہمارے لیے یہ درست نہیں ہے کہ ہم اس کے بارے میں بات کریں، بہذا اس کے بارے میں، اور پھر تم ساتھ یہ کہتے سبحانک، اللہ تو پاک ہے عیوب و نقائص سے، ھذا بہتان عظیم، یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو دیکھتے، معاملات کو دیکھتے، اور جس طرح سے الزام لگا تھا بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی ثبوت کے، بغیر کسی بنیاد کے، تمہیں تو اسی وقت کہہ دینا چاہیے تھا، اس بات کا انتظار کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ اللہ کے قرآن میں کوئی دلیل آئے، اللہ کے قرآن میں کوئی وحی نازل ہو، اس کی ضرورت نہیں تھی، تم خود کہہ دیتے ھذا بہتان عظیم، یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ یعظکم اللہ، سنو اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، ان تعودوا لمثلہ ابدا، ایسا نہ ہو کہ اس طرح کی کوئی بات آئندہ دوبارہ کرو۔ اللہ اکبر، یعظکم ایسے ہے جیسے ینہاکم، اللہ تمہیں منع کرتا ہے، باز آ جاؤ آئندہ نہ ہو ایسی کوئی بات، یعنی بہت بری حرکت کی ہے، نہیں کرنا چاہیے تھا، ڈانٹا ہے اللہ کریم۔ یعظکم، اب فرق یہ ہوتا ہے امر اور وعظ میں، امر قانونی حکم ہوتا ہے اور جو وعظ ہوتا ہے یہ نصیحت ہوتی ہے۔ قانونی حکم رگڑ دیتا ہے کسی کو، کوئی بھی سامنے آئے قانونی حکم سے رگڑے جاتے ہیں لوگ، اور جو نصیحت ہوتی ہے، جو وعظ ہوتا ہے، اس کے اندر خیر خواہی ہوتی ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں یعظکم، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، اللہ تمہاری خیر خواہی کرتا ہے، اور خیر خواہی کیا ہے؟ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مومنین، اگر مومن ہو نا تو آئندہ اس طرح کی حرکت نہ کرنا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے باپ کو اپنے بچے کو سمجھاتا ہے کہ بیٹا آئندہ ایسی حرکت نہیں کرنی، بہت بری حرکت ہوئی ہے، اللہ کریم کی رحمت ہے، اللہ کا فضل ہے کہ اس نے عذاب نازل نہیں کیا، ہونا تو عذاب نازل چاہیے تھا، لیکن عذاب نازل نہیں ہوا، اس نے سمجھایا ہے کہ آئندہ یہ حرکت نہ کرنا۔
کبھی بھی ایسی حرکت نہ ہو. وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اور اللہ واضح کر کر کے آیات تمہارے سامنے دیتا ہے، رکھتا ہے. وَيُبَيِّنُ اللَّهُ، اللہ واضح کرتا ہے، لکم تمہارے لیے الآیات، اپنی آیتوں کو. واللہ علیم الحکیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا اور ہر چیز کے بارے میں حکمت رکھنے والا ہے. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اللہ اکبر. وہ لوگ جو چاہتے ہیں، جو پسند کرتے ہیں. سن لیجیے اب یہ بات بڑے غور سے، بہت اہم آیت. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں کہ اہل ایمان میں بے حیائی پھیلے. ان تشیع الفاحشۃ، لوگوں میں بے حیائی پھیلے، اہل ایمان میں. فی الذین آمنوا، اہل ایمان میں. لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے اور تم ککھ نہیں جانتے. اب یہ فاحشہ پھیلے، اب یہ فاحشہ پتہ ہے کس چیز کو کہا گیا ہے؟ یہاں کیا ہو رہا تھا؟ ساری بات پیچھے کیا ہوئی ہے؟ ایک بات ہوئی ہے نا، ایک بدکاری کا الزام، اس کے بارے میں گفتگو ہوئی ہے. بدکاری، اس کا بھی الزام، وہ بھی جھوٹا، اس کے بارے میں صرف گفتگو. اس کو اللہ فرما رہا ہے کہ جو اہل ایمان میں بے حیائی پھیلا رہے. سمجھ آئی؟ بدکاری، اس کا الزام، وہ بھی جھوٹا، اس کے بارے میں بھی صرف گفتگو. معاشرے میں گفتگو ہو رہی تھی نا. تو اللہ فرماتا ہے جو اہل ایمان میں بے حیائی پھیلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے. اللہ اکبر. فاحشہ سے مراد محض خبر. اتنا بڑا جرم ہے کہ دنیا اور آخرت میں عذاب نازل ہو سکتا ہے. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، بدکاری کے قریب بھی نہ جاؤ. یہ بے حیائی کا راستہ ہے اور بہت برا راستہ ہے. یہ بے حیائی ہے اور برا راستہ ہے. اس کا مطلب ہے جو بے حیائی کی خبر دینا ہے نا، بے حیائی کے بارے میں معاشرے میں گفتگو کرنا، یہ بھی اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ کی طرف سے دنیا اور آخرت میں عذاب نازل ہو سکتا ہے. یہ تو اس دور کی بات ہے جو پاکیزہ دور تھا. خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تو بہترین زمانہ تھا. اب آہستہ آہستہ اسلام سے ٹوٹتے ٹوٹتے ہم کہاں پہنچ گئے. آج کے دور میں جب تک بے حیائی نہ ہو اشتہار نہیں چلتا، بے حیائی نہ ہو خبر نہیں چلتی. جب تک اس کے اندر بے حیائی نہ ہو اس میں چاشنی پیدا نہیں ہوتی. لہٰذا جو بے حیائی کی خبر ہے اس کو تو سارے جتنے چینلز ہیں، جتنے یوٹیوب چینلز ہیں، سارے مل کے پورے زمانے میں وہ بے حیائی کی باتیں کر رہے ہوتے. اور بے حیائی کی خبر کی بات ہو رہی ہے، محض خبر. اس میں ویڈیو نہیں تھی، اس میں ثبوت کوئی نہیں تھا. اور یہاں ہم ویڈیو بھی دکھاتے ہیں، ہر چیز دکھاتے ہیں، سارا کچھ کر کے اہل ایمان میں بے حیائی پھیلاتے ہیں. دنیا اور آخرت میں اللہ کا عذاب نہ آئے تو اور کیا ہو. یہ ہم نے خود اللہ کے عذاب کو دعوت دی. لہذا یہ والی جو آیت ہے یہ خاص طور پہ جو صحافت کے حوالے سے، جو ہمارا الیکٹرانک میڈیا ہے، جو ہمارا پرنٹ میڈیا ہے، اور الیکٹرانک میڈیا میں بھی مین سٹریم الیکٹرانک میڈیا، پھر سوشل میڈیا، سارے کے سارے جتنے میڈیا کے جتنے بھی اس کے ٹولز ہیں، ان سب کے لیے یہ بہت بڑا اصول اور معاشرے کے لیے عمومی طور پر ہر شخص کے لیے کہ بے حیائی کی بات کے بارے میں بھی زبان بند رکھنی ہے تاکہ معاشرے کے اوپر کہیں عذاب نازل اور نہ ہو جائے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ کو معلوم ہے اور تمہیں نہیں معلوم. گویا جو فحش کی تشہیر ہے، کسی بھی طرح کی فحش کی تشہیر، یہاں تو آپ بازار میں چلے جائیں، بل بورڈ کوئی فحش کے بغیر نہیں، کوئی اشتہار کوئی فحش کے بغیر نہیں. اب آہستہ آہستہ ہم نے اس قدر فحش کو قبول کر لیا ہے کہ یہ ٹنک ٹنک جو میوزک ہے اور بے لباس خاتون، یہ تو ہمیں اب گناہ لگتا ہی نہیں. آپ فیس بک پہ کوئی ویڈیو دیکھ رہے ہوں، آپ
یوٹیوب پہ چاہے قرآن کا درس سن رہے ہو، ایک دم درمیان میں اشتہار چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ اشتہار ہی کیا ہے جس کے اندر خاتون اور میوزک نہ ہو۔ کوئی اشتہار اگر ایسا مل جائے جس میں خاتون اور میوزک نہ ہو تو پھر مجھے بھی بتائیے گا کہ یہ اشتہار ہے۔ یعنی کیا ہم نے ایک معاشرے کے اندر کر رکھا ہے، اور یہ سارا کا سارا نظام اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کے مترادف۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لہم عذاب علیم، دردناک عذاب ہے فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے کہ تم کیا کیا حرکتیں کر رہے ہو، تمہیں ساری باتوں کا معلوم نہیں ہے۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو اب تک تمہارا بیڑا غرق ہو چکا ہوتا۔ جو ابھی بچے ہوئے ہو نا، یہ اللہ کی رحمت اور اس کا فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت نرمی کرنے والا اور رحمت کرنے والا ہے، اس کی نرمی اور رحمت سے استفادہ کر لو، اس سے فائدہ اٹھا لو، اور ابھی بھی باز آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا